مطلب اگر یہ رشتے کی وجہ سے بھی محترم ہے تو ان کا رشتہ عہدے پر بھی وزنی ہے۔ اب سنیے گا، آج جب میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جناب موسیٰ نے دعا کی ہارون صرف بھائی کے رشتے میں محدود نہیں، عہدے دار بھی بنے۔ مولا علی صرف رشتے دار نہیں، عہدے دار بھی بنے۔ اس کا مطلب وہ بھائی جو معصوم کی فطرت کا جیسا ہوتا ہے، جس کی فطرت معصوم کی جیسی ہوتی ہے، وہ صرف رشتے دار نہیں رہتا، عہدے دار بھی بنتا ہے۔ ہارون اور موسیٰ کی فطرت ایک۔ اب دیکھتا ہوں کہاں تک سننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کی فطرت ایک، تو ہارون صرف رشتے دار نہیں رہے، عہدے دار بھی بنے۔ علی و نبی کی فطرت ایک، تو خالی آدھی دونوں ہاتھ اٹھا کے لگائے، مولا علی کا نام بھی، مولا عباس کا نام بھی، دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ میرا کچھ نہیں ہے، جناب سیدہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں تو آپ کے سامنے صرف پیغام کو ڈیلیور کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ علمدار جو بنے، یہ اس لیے کہ یہ بھی صرف رشتے دار نہیں ہے، عہدے دار ہیں۔ صرف رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے، علمداری بھی ایک عہدہ ہے۔ جیسے نبوت عہدہ، جیسے رسالت عہدہ، جیسے امامت عہدہ، ویسے ہی علمداری بھی عہدہ ہے۔ جیسے نبوت ہر ایک کو نہیں دی جاتی، جیسے امامت ہر ایک کو نہیں دی جاتی، جیسے رسالت ہر ایک کو نہیں دی جاتی، ویسے علمدار بھی ہر ایک کو نہیں بنایا جاتا۔ تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ نبی ایک جنگ میں گئے۔ اب جنگ کا نام مورخ نے نہیں لکھا تو میں کیسے پڑھ دوں؟ ایک جنگ تھی جس میں علم تھا، علمدار نہیں تھا۔ مولا علی کو مدینے میں چھوڑا، اب علم موجود ہے، کوئی علمدار نہیں ہے، تو نبی نے مجمع پر نظر ڈالی، نبی کو علمدار کی تلاش ہے، اور کہا تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ توجہ سنیے گا، عہدہ ہے علمداری کا، شرط بنی قرآن، قرآن شرط بنا کہ تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ تو لکھا ہے کہ اصحاب کا مجمع تھا۔ اب جو نبی نے کہا تو خاموشی، سناٹا، سب چپ بیٹھے، کوئی نہیں کہتا ہم حافظ قرآن ہیں۔ اصحاب خاموش بیٹھے ہیں، اس کا مطلب دور رسول کے اصحاب تھے، حافظ قرآن نہ تھے۔ آج کہا جاتا ہے آپ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، آپ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا، تو اگر حافظ ہونا فخر کی بات ہے تو صحابہ کا حافظ نہ ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔ اور رسول ہے سنیے گا، تو سب خاموش رہے۔ اتنے میں ایک 15 سال کا لڑکا کھڑا ہوا اس مجمع سے، اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے قرآن یاد ہے۔ کہ کیا یاد ہے؟ تو اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ سب سے چھوٹے کو سب سے بڑا سورہ یاد،
اور سب سے بڑے کو چھوٹا بھی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. تو پیغمبر نے کہا سنا. اب جو اس نے سورہ بقرہ سنانا شروع کیا، سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، گائے والا سورہ. اور جیسے ہی اس نے سورہ تمام کیا، نبی نے علم اٹھایا، اس کے ہاتھ میں دے دیا. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، اتنا کمسن لڑکا، اسے علمدار بنا دیا. فرمایا ماہو سورۃ البقر، اس کے ساتھ سورہ بقر ہے. اس کا مطلب علمدار ہونے کے لیے قرآن کا پاس ہونا شرط نہیں ہے، قرآن کا ساتھ ہونا شرط ہے. جناب نے قرآن کا پاس ہونا شرط نہیں ہے، ساتھ ہونا شرط ہے. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا قرآن مال علی، علی مال قرآن. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سنیے علمداری بھی عہدہ ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. لعنت 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 لعنت. سنیے گا یا علی علیہ السلام. تھوڑا سلامت رکھ کے دیکھیں. اللہ علمداری بھی عہدہ ہے. ارے عہدے کی شرطیں ہیں، اور پھر وہ مشہور شرط خیبر کی شرط کہ کل علم اسے دوں گا فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا. اللہ اور رسول کو وہ چاہتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے. وہ خیبر کی شرطیں فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا. اللہ اور رسول کو وہ چاہتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے. محبت اکہری نہیں ہوگی، دوہری ہوگی. خیبر میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی. اور جو فرمائیے گا، اور وہ دیکھیں اتنا اہم عہدہ کہ کتابوں میں موجود ہے کہ جتنی تمنا خیبر میں علم کی ہوئی کسی کی نہیں ہوئی. رات بھر جاگتے رہے، سب رات بھر شبیداری کرتے رہے، علم کے لیے شبیداری کی. اب جن کے یہاں فیل ہو گئی وہاں بدعت ہو گئی، جہاں شبیداری پاس ہو گئی وہاں عبادت ہو گئی. رات بھر جاگتے رہے. اس کا مطلب علم کا عہدہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ راتوں میں جاگتے رہے، علم کی تمنا کی. مگر ثقلین صاحب عہدہ خلافت سے زیادہ تو امپورٹنٹ نہیں تھا یہ. ان کی نظر میں جو رات بھر جاگے تخت حکومت سے زیادہ تو اہم نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے تخت حکومت کو اتنا اہم سمجھا کہ نبی کا جنازہ تک چھوڑ دیا. تو ان کی نظر میں تخت حکومت زیادہ اہم ہے، عہدہ علمداری کم اہم ہے. تو جو عہدہ جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے اس کی شرطیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب تخت حکومت زیادہ اہم ہے، علمداری کا عہدہ ان کی نظر میں کم اہم ہے،
تو اس کا مطلب تخت حکومت پانے کے لیے زیادہ شرطیں ہوں گی، علم پانے کے لیے کم شرطیں ہوں گی۔ اب سمجھے نبی نے کسی اور کو علم کیوں نہ دیا کہ بھیا جس کے ہاتھ میں علم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تخت پر آنے کی صلاحیت کا بتائیے گا کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا۔ اب اس کے لیے میں نے آپ کو قریب 35-40 منٹ تک آمادہ کیا۔ کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا۔ اب دو منظر ہیں، دو علم دینے والے، دو علم لینے والے۔ آخری آدمی کا توجہ، دو منظر، دو میدان، دو علم لینے والے، دو علم دینے والے۔ ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان۔ ایک علم دینے والے کا نام رسول، ایک علم دینے والے کا نام حسین، ایک علم لینے والے کا نام علی، ایک علم لینے والے کا نام عباس۔ سب متوجہ ہو جائیں آخری آدمی تک۔ ایک خیبر کا منظر، ایک کربلا کا منظر، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ ایک علم دینے والے نبی، ایک علم دینے والے مولا حسین، ایک علم لینے والا مولا علی، ایک علم لینے والا آقا عباس۔ تو جیسا یہاں علم دینے والا ویسا وہاں علم دینے والا، جو شان یہاں علم لینے والے کی وہی شان چاک جائیں۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ نکتہ نہیں ہے، یہ جناب ام البنین کے در کا تبرک ہے، اور یہ وہ نکتہ ہے کہ میں نے جناب عباس کے حرم میں کربلا میں زری کے سامنے پڑھا ہے۔ محسن نقوی کے وہ مصرے یاد ہے کہ محسن میری لہب میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے